بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی من اتبع الہدی اما بعد۔ ریاض الصالحین کی 88 نمبر حدیث، جس کے راوی ابو سروعہ یا سروعہ دونوں ہی پڑھ سکتے ہیں، عقبہ ابن الحارث رضی اللہ عنہ ہیں۔ کہتے ہیں صلیت وراء النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالمدینۃ العصر، کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے مدینہ میں عصر کی نماز پڑھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے مدینہ میں عصر کی نماز پڑھا۔ فسلم ثم قام مسرعا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سلام پھیر لیے، نماز سے فارغ ہو گئے، تو تیزی سے اٹھے، تیزی سے کھڑے ہو گئے۔ فتخطى رقاب الناس الى بعد حجر نسائهم، تو کیا ہے، لوگوں کا جو ہے کندھا پھانگ کر کے گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے کندھا پھانگ کر کے گئے اور اپنے کسی کیا ہے عورت کے حجرے میں داخل ہو گئے۔ ففزع الناس من سرعته، اور لوگ جو ہے ان کے اس جلد بازی سے گھبرا گئے۔ کیا ہو گیا اچانک سے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تو یہ عادت نہیں تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھاتے، سلام پھیرتے تو ہم لوگوں کی طرف گھوم کر کے بیٹھے رہتے، سوال کرتے تو سوال کا جواب دیتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو بیٹھے رہتے، اذکار وغیرہ کرتے۔ تو آج کیا ہو گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیزی سے اٹھ گئے، تیزی سے چلے گئے۔ اور ایک بات ہے کہ کیا ہے، صحابی لوگوں کے کندھے کو پھانگ کر کے گئے، نہیں جائز ہے یہ کرنا۔ ہاں، جب جائز کب نہیں ہے؟ جب خطبہ چلتا ہے تب پھانگنا، کیوں؟ لوگوں کا دھیان اس سے بھٹکتا ہے۔ تو لوگ اس سے ڈر گئے، کافی کیا ہو گیا، اچانک سے گھبرا گئے۔ فخرج علیہم، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آئے، نکلے ان کے طرف۔ فرأى انہم قد عجبوا من سرعتہ، تو آ کر کے دیکھتے ہیں کہ لوگ تعجب میں ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جلد بازی کو دیکھ کر کے، یعنی جلد بازی میں گئے، اس میں تعجب کر رہے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ذکرت شیئا من تبر عندنا، کہ نماز میں پڑھ رہا تھا تو مجھے یاد آیا کہ میرے پاس تبر ہے۔ تبر کہتے ہیں سونے یا چاندی کا ٹکڑے کو، تو سونے یا چاندی کا ٹکڑا میرے پاس تھا، یہی ہم کو یاد آ گیا۔ فَكَرِهْتُ أَن يَحْبِسَنِي فَأَمَرْتُ بِقِسْمَتِهِ، تو ہم کو یہ ناپسند ہوا، یہ ہم ناپسند کیے کہ وہ میرے پاس ہی رہ جائے، بھول جائے، یا زیادہ دیر تک میرے پاس رہ جائے، اور کیا ہے ہم اس کو تقسیم نہ کریں۔ تو ہم جلدی سے گئے اور جا کر کے اس کو جو ہے تقسیم کرنے کا حکم دے دیے۔ اور یہ اسی وجہ سے لائے ہیں امام نووی رحمہ اللہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جلد بازی دکھائے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسی جلد بازی کیے، اپنے عادت کے خلاف کام کیے نا۔ تو نیکیوں میں جلد بازی کرنا یہ نیکی تھی، یہ نیکی تھی کہ جلدی سے تقسیم کر لے، جلدی سے صدقہ کر دے۔ رواہ البخاری، یہ بخاری کے نے روایت کیا ہے۔ وفی روایت لہ، اور دوسرے روایت میں اسی کے کہتے ہیں کنت خلفت فی البیت تبرا من الصدقہ، کہ میں جو ہے گھر میں تبر چھوڑ کر کے آیا ہوں صدقہ کا۔
یعنی سونا چاندی کا ٹکڑا چھوڑ کر کے آیا ہوں صدقہ کا. فَكَرِهْتُ أَنْ أُبَيِّتَهُ، تو ہم کو یہ ناپسند ہوا کہ ہم جو ہے اس کو اپنے گھر میں رکھ کر کے رکھے، دیر تک اس میں رہے. جتنا جلدی ہو سکے اس کو نکال دے، جتنا جلدی ہو سکتا ہے صدقہ کر دے، صدقہ کو اس کے لوگ تک پہنچا دے. یہی اس روایت میں ذکر کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جلوازی میں سے. اور ایک روایت اس کے بعد والی روایت جس کے راوی جابر رضی اللہ عنہ ہے، کہتے ہیں قال رجل النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم احد، ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے احد کے دن میں پوچھتا ہے ارأیت ان قتلت فأین انا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی کیا رائے ہے کہ اگر ہم ابھی جو ہے احد کی جنگ میں جائے، ہم جو ہے ابھی شہید کر دیے جائے تو کہاں ہوں گے ہم؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے فی الجنہ، تم جنت میں ہو گے. تم اگر شہید کر دیا جاؤ، یہاں جب مار دیے جاؤ احد میں، تو تم جنت میں جاؤ گے. کہتے فَأَلْقَى تَمَرَاتٍ كُنَّ فِي يَدِهِ، وہ صحابی کیا ہے کھجور کھا رہے تھے تو کیا ہے سارے کھجور پھینک دیے، اپنے ہاتھ سے سارے کھجور پھینک دیے. ثُمَّ قَاتَلَ حَتَّى قُتِلَ، تو پھر قتال کی جا کر کے جہاد کے میدان میں جو ہے کود گئے، یہاں تک کہ ان کو جو ہے مار ڈالا گیا، شہید ہو گئے رضی اللہ عنہ. تو یہاں جو ہے جلد بازی دکھائے کہ صحابی جیسے سنے کہ ہم جنت میں جائیں گے، یہ عمل کر لیں گے، تو کیا ہے اب جو ہے ایسا نہیں کہ کھا لیں پہلے اس کے بعد جائیں گے، نہیں، جیسے ہی معلوم چلا چلے گئے. جیسے ہی معلوم چلا کیا ہے جنت، کیا ہے جنت چلے جائیں گے، جنت کے لیے انتظار نہیں کیا. یہی مبادرہ ہے، یہی جلد بازی ہے عمل کرنے میں. یہی رکتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو بھی جو ہے نیکی میں جلدی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.